اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو بہرحال آج کی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال جو کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت الفردوس میں ان کی مہمانی فرمائیں گے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اور وہ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جنت الفردوس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے، وہاں سے کہیں بھی نہیں جانا چاہیں گے کہ اس جنت الفردوس، وہ جنت الفردوس ایک عام جنت ہے، ایک جنت الفردوس ہے، وہ خاص ہے، وہ بھی ایک اللہ کی ایک بہترین عطا کی ہوئی ایک نعمت ہوگی، ایک بہت خوبصورت باغات ہوں گے اللہ کی، بہت عجیب۔ اس کے بارے میں کچھ اللہ نے چیزیں بیان کی ہیں، لیکن اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا گیا کہ اس کو کسی نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کوئی عقل اس کو تصور کر سکتی ہے۔ وہ جنت الفردوس ایسی ہے، اتنی خوبصورت ہوگی کہ ہم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جنت الفردوس ایسی خوبصورت ہوگی، اس میں اتنی نعمتیں ہوں گی، انسان جو چاہے گا اسے ملے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس جنت الفردوس سے یہ انسان، یہ مسلمان جانے والا، اعمال صالحہ کر کے اس جنت الفردوس میں جانے والا، اس جنت سے کہیں بھی اور نہیں جانا چاہے گا۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ اسی جگہ سے ہم کل آگے بیان کریں گے۔ حدیث مبارکہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کی مجالس کے حوالے سے کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا، پوچھا کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہ ہم سب لوگ مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ ہاں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر و اذکار کرتے تھے اور سب مل بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ ہم بھی آج دور سے ہی لیکن اکٹھے ایک آن لائن مجلس میں شامل ہیں، سارے پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اللہ جی، آپ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، آپ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا۔ ہم کسی کافر کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے، آج ہم کافر، آج ہم مسلمانوں پر ظلم کرنے والے بھی ہو سکتے تھے، ہم اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے بھی ہو سکتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ جی آپ کا دل سے شکریہ، آپ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کی دولت ملنے پر اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ اللہ، پیارے آقا کیسے قسم دے کر ان سے پوچھ رہے؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے، صرف اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے بیٹھے، ہمارا مقصد کچھ اور نہیں تھا۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی تشریف لائے اور یہ خبر سنا کے گئے ہیں کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر،
کس قدر وہ خوش قسمت لوگ تھے وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی عبادتیں اتنی مقبول تھیں کہ ان کی حمد و ثنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فخر کی خوشخبری ان کو پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے دنیا میں معلوم ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس وہ مبارک زبان نہیں ہے، ہمارے پاس وہ مبارک صحبت نہیں ہے، لیکن ان کے فرمانات موجود ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بھی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے جمع ہوں، ان کا مقصود صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تم لوگ بخش دیے گئے، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ یہ ذکر کی مجالس، اعمال کی مجالس اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ان کا اتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، سب کے لیے دعا مانگا کریں۔ ایک تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور دوسرے نمبر پر جو اللہ نے جو نعمتیں دی اللہ کا دل سے شکر ادا کیا کریں، اور تیسرے نمبر پر یا اللہ گناہوں سے پاک، اخلاص والی، تقوی والی، اللہ قبولیت اعمال والی، استقامت والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ ہم زندگی میں خوب بار بار بھاگ کے دوڑ کے نیک اعمال کریں، خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب ذکر و اذکار کریں، خوب اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ یہ اصل زندگی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ ساری زندگی، عاجزی کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ، ادب محبت کے ساتھ اعمال والی زندگی نصیب فرمائیں، تقوی والی زندگی نصیب فرمائیں، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما دیں۔ اللہ ہمارے ایک ایک عضو کو، ظاہر باطن کے اعضاء کو اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں سے پاک فرما دے۔ جس چیز پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کی نظر پڑے وہ گناہوں سے پاک ہو، یہ ہماری زندگی کا ایک خاص مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر مخلوق کی بھی خدمت، اپنے والدین کی خدمت، اپنے اساتذہ مشائخ کی خدمت، اپنے دوست احباب، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت، گھر میں بھی ہمیں خادم بن کے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر پھر بات ہوگی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اب ہم بیعت کے کلمات کے کچھ دوست احباب نے پھر آج بیعت کے کلمات پڑھنے ہیں، توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں۔ جو لوگ اپنی مرضی سے سمجھ بوجھ کے نیک لوگوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، سلسلہ عالیہ نشبندیہ مجددیہ میں داخل ہو رہے، بیعت ہونا چاہتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کلمات کو بہت ادب محبت ذوق شوق سے پڑھیں۔ بیعت کا عمل سنت عمل ہے۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیعت ہوتے تھے، صحابیات بھی بیعت ہوتی تھی، مرد عورتیں دونوں بیعت ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ ہمیں ضرور اللہ والوں سے بیعت ہونا چاہیے، اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہیے، بیعت ہو کے ان سے تعلق رکھنا چاہیے۔ بیعت ہونے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لیں، جب بندہ بیعت ہو جائے مرتے دم تک پھر وہیں پہ تعلق رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اور جو لوگ بیعت نہیں ہونا چاہتے وہ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں۔ توبہ کی تو سارے ہی نیت کریں کہ آج تک جتنے گناہ ہم سے ہوئے، جان بوجھ کے کیے، بھولے سے ہوئے، کبیرہ گناہ کیے، صغیرہ گناہ کیے، اللہ سب گناہوں کے، آنکھوں کے گناہ، زبان کے، دل دماغ کے، شرمگاہوں کے، ہاتھ پاؤں کے، ظاہر باطن کے، عقل کے گناہ، جو گناہ ہم سے ہوئے سب گناہوں سے آج ہم سچی پکی توبہ کر رہے ہیں۔ اور جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں کہ ایک دفعہ ہم پھر اپنی مرضی سے ہوش حواس سے توبہ طائب ہو کر نیک لوگوں کی، صالحین کی جماعت، عظیم جماعت سلسلہ عالیہ نشبندیہ مجددیہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ عظیم جماعت ہے
کہ جس کے بارے میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو ان کا سینہ بھی نسبت نشبندیہ مجددیہ کے نور سے منور ہوگا. یہ اتنی عظیم نسبت ہے، اتنا عظیم سلسلہ ہے. جس مبارک سینے کے لیے جس سلسلے کا انتخاب کیا گیا، یقیناً وہ سلسلہ بھی مبارک سلسلہ ہوگا. تو اللہ کرے کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے جو نور چلا آج تک بزرگوں کے سینے سے آگے ٹرانسفر آگے تقسیم ہو رہا ہے، اللہ کرے وہ کامل نسبت نشبندیہ مجددیہ کا نور ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہر مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں سے بیعت ہو کر ادب محبت کا تعلق رکھے اور اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. جو بیعت ہونے کے بعد اعمال کرے گا، ادب و محبت والی زندگی گزارے گا، نیک اعمال کرے گا، ذکر والی اتباع سنت والی زندگی گزارے گا، پکی بات ہے کہ اس کے شیخ کے سینے سے نور اسے بھی ٹرانسفر ہو کے ملے گا، تقسیم ہو کے اسے بھی ملے گا انشاءاللہ. اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا